اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آج عظیم عبادت کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ میرے دوستو، عبادت کا تصور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک عبادت ہے جو ثواب کے لیے کی جاتی ہے، اور ایک عبادت ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ ایک عبادت ہماری ضرورت ہے اور ایک عبادت ہمارے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو ہمارے لیے آخرت کی ضرورت ہے، ایک عبادت وہ ہے جو ہماری ہر سانس کی ضرورت ہے۔ دنیا کی ضرورت ہے، قبر کی ضرورت ہے، حشر کی ضرورت ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میزان عدل کی ضرورت ہے، پل صراط کی ضرورت ہے، اور حوض کوثر کی ضرورت ہے، قدم قدم کی ضرورت ہے، ہر سانس کی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا ذکر، ان کا نام نامی اسم گرامی لینا اور ان کا ذکر خیر کرنا۔ یہ عبادت بھی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہماری ضرورت۔ میرے دوستو، ضرورت کے مفہوم کو میں اور کھولتا چلوں۔ ضرورت کا مطلب جینے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے، جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جینے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جینے کے لیے، مرنے کے لیے، مرنے کے بعد کامیاب ہونے کے لیے رسول سے وفاؤں کی ضرورت ہے، رسول کے ذکر کی ضرورت ہے، آپ کی سیرت کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تصور اپنے ذہنوں میں رکھو، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ بولو کیا ہے؟ عظیم ترین عبادت۔ میرے دوستو، بہت ساری چیزیں مولانا سلمان صاحب نے اچھے انداز میں، اور اس کے بعد حضرت مولانا ذکا اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ملے جلے انداز میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب مجھے کسی بات کو آپ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ حکم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس عبادت میں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سنا ہم نے عبادت کیا، اب بول کر کے کچھ عبادت کر لے، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار فرما دے، موت کے وقت بھی بیڑا پار فرما دے، قبر میں بھی بیڑا پار فرما دے، اور آخرت میں بھی آپ کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اسی حرص کے ساتھ، اسی تمنا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ مجھے سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست بزرگ، ہمیں معلوم ہے اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ میری باتیں ذرا نوٹ کرو، اس کے اندر عقائد کی ہوں گی، اس کے اندر محبت کی ہوگی، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہوں گی۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا ذکا اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا۔ اس کو میں اپنے شعر کے انداز میں کہتا ہوں، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، یہ چاند نبی کا صدقہ ہے، یہ ستارے نبی کا صدقہ ہے، یہ ہوائیں نبی کا صدقہ ہے، ساری دنیا نبی کا صدقہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ دنیا کی یہ رونقیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب میرے آقا محبوب کبریا کا صدقہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر انسانوں کا سلسلہ چلتا رہا، آدمیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اچھے بھی آتے رہے، برے بھی آتے رہے، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، بالآخر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخر کا مطلب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر پیدا ہونے کا کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، کافر ہے. میرے نبی صرف نبی نہیں ہے، آخری نبی ہے. یہ ہمیں عقیدہ اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے. تو سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے پہلے کون سے نبی آئے؟ حضرت عیسیٰ آئے. کیا حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے کہ وفات نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ تشریف لائے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 600 سال پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم کی تخلیق یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی کچھ عجیب انداز کی ہے. حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں. اور تمہارے ذہنوں میں اگر یہ بات ہو کہ ماں باپ کے ملن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بھول جاؤ میں اللہ ہوں، میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر کے بتاتا ہوں کہ میں اللہ ہوں. میری قدرت ہے اور میری جو حکمت ہے. میرے دوستو، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے، یہ حضرت آدم کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا. بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے اپنے آخری نبی، جیسا کہ فرمایا کہ سب سے اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ آخر نبی، آخری زمان جناب محمد رسول اللہ کا مرتبہ ہے. دیکھو ایک شاعر سے شعر کرنے کے لیے کہا گیا. اللہ کے نبی کی مدحت سرائی بھی یہ عبادت ہے. خود حسان ابن ثابت اللہ کے نبی کے شاعر تھے، وہ خود بھی آپ کی مدح سرائی کرتے تھے. اللہ کے نبی کی تعریف کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. کسی شاعر سے کہا گیا آپ اللہ کے نبی کی تعریف کیجئے. شعر میں شاعروں نے اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے، ادیبوں نے اپنے ادب میں اللہ کے نبی کی تعریف کو جگہ دی ہے. اور کیوں جگہ نہ دیں؟ اللہ کے نبی کی تعریف کے بغیر ہم ادھورے ہیں، ہم جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، ہم اجڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے ہم اجڑے ہو کے اندر باہر آ جائے گی. اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے ہمارا مقدر سنور جائے گا. ایک شاعر سے کہا گیا آپ بڑے شاعر ہیں، آپ شعر کے اندر اللہ کے نبی کی تعریف بیان کیجئے. انہوں نے کہا ہماری زبان کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے؟ ہماری زبان کے اندر وہ طاقت نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے، نہ ہمارے پاس وہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے آپ کی ذات مبارکہ کو ہم پہچان سکتے ہیں. انہوں نے ایک جملے میں گویا کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا. انہوں نے ایک جملے میں بہتی دنیا تک کو بتا دیا. اللہ کے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی تعریف بیان کرنا کسی کی مجال نہیں ہے. انہوں نے یہ کہہ کر کے اپنا قلم توڑ دیا، اپنے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا لا يمكن السماء فنا كما كان حقه بعد خدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر، اے نبی تمہاری مدح سرائی کرنا کما حقه، جیسا کہ تمہاری تعریف کا حق ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بس اتنا کہتا ہوں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے. بس کی ذات ہے، یہ تعریف کی حد ہے. اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اس سے نیچے کوئی اتر نہیں سکتا. اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد کی ذات ہے. میرے دوستو، لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات کو دنیا میں لانے کے لیے کچھ عجیب چیز کو ایجاد نہیں کر سکتا تھا. میرے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم نے کیا سنا؟ آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا علیہ السلام بغیر ماں باپ کے. یہ اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا
بغیر بات کے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عظیم شاہکار، قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، آدم کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر آتا ہے اور عیسیٰ کی تخلیق میں، پیدائش میں اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر آتا ہے، لیکن سب نبیوں کے نبی بلکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کا شاہکار ویسے نظر نہیں آتا۔ جیسے سب پیدا ہوئے ہیں ویسے یہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی شان کچھ نرالی ہے، میں آگے چل کر کے عرض کروں گا، لیکن میرے دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے اعتراض کا جواب یوں دیا کرو، آدم کی تخلیق اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، ہم نے مان لیا۔ عیسیٰ کی پیدائش اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا آدم کی بھی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا عیسیٰ کی بھی ضرورت ہے، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آدم کی پیدائش ہوئی، حوا اور آدم علیہ السلام سکون سے جنت میں زندگی گزار رہے تھے، ایک بھول ہوئی، غلطی نہیں کر سکتے، بھول ہوئی، یاد رکھو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور نبی سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی حالت میں بھی گناہ ہونے نہیں دیتا۔ جو نبی جو گناہ کرے وہ نبی کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ چوک کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، یا آدم نے خطا نہیں کی، میں کہتا ہوں کہ خطا نہیں، خود قرآن کہتا ہے فنسیا، آدم سے بھول ہوئی، وہ خطا نہیں ہے، خطا اور ہوتی ہے، بھول وہ اور ہوتی ہے۔ انبیاء سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھول ہوئی ہیں میرے دوستو، بھول ہوئی۔ اللہ نے دنیا میں حضرت آدم کو اور وہ بھول کی پاداش میں حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے آدم آئے سرزمین ہندوستان میں، ہمارے ہندوستانیوں کی گویا کے شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آدم کو بھیجا، ساری دنیا ان کے نظر میں تھی، اللہ نے کہا کہ نہیں ہندوستان پہ جاؤ، یہ سرزمین حضرت آدم کی سرزمین ہے، یہ سرزمین حضرت انبیاء کی سرزمین ہے۔ میں چلتے چلتے کہوں کیونکہ ہندوستان جس ہندوستان میں ہم جیتے ہیں اس ہندوستان کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم دو وجہ سے ہندوستان پر مر مٹتے ہیں، ایک یہ کہ ہم ہندوستان کی مٹی سے جنم لیے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ دو وجہ ہے ہماری ہندوستان پر مر مٹنے کی۔ تو میں الغرض اپنے عنوان کو سمیٹتا ہوں، حضرت آدم تشریف لائے، آ کر اللہ تعالیٰ کے پاس تقریباً 40 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اے اللہ میرے سے بھول ہو گئی تو معاف کر لے، بھول ہو گئی معاف کر لے۔ اس سے پتا چلتا ہے بھول کا ہو جانا، گناہ کا ہو جانا یہ انسانیت کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بھول ہو جانے کے بعد توبہ کرنا یہ آدمی کو فرشتے سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ بھول ہو جانا، گناہ ہو جانا، قدم قدم پر گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ شیطان کی فطرت ہے۔ انسان تیرے سے گناہ ہو جاتا ہے، تیرے سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن بھول ہو جانے کے بعد انسان جو تیرے سے خطا ہو جانے کے بعد اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ یوں بھول ہوئی لوٹ کر کے آ جا، اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یوں بھول ہوئی لوٹ کر کے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ، اللہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اے انسان، اے ابن آدم، اگر تو نے اپنے گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک کو بھر دیا ہے، مایوس نہ ہونا، میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے آنسو گرا لینا اور دل کے اندر ندامت لا اور رو کر کے کہہ لے، اے اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا، معاف کر لے، مر جاؤں گا، اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میری رحمت تجھے ڈھانپ لے گی، چاہے تیرے گناہ سمندر کے جھانکوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، اور میرے دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سننے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے والوں، سنو، سر دھنو، میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تخلیق آدم میں قدرت کا شاہکار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام 40 سال روتے رہے، دل دلاتے رہے، ان کی آنسوؤں سے ہندوستان کی سرزمین بھیگ گئی، لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، وسیلہ دیا، اے میرے مولا میری توبہ قبول کر، میں تو رو رہا ہوں، بل
پلا رہا ہوں، میرے مولا میری توبہ قبول کر، میرے سے بھول ہو گئی، ہاں اگر تو توبہ قبول نہیں کرتا میں تیرے رب یعنی محمد کو وسیلہ دیتا ہوں، اس وقت محمد کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ میرے دوستو، آدم کی زبان مبارک سے نبی کا اس میں گرامی کیا آنا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے معاف کیا۔ میرے دوستو، میرے نبی کی شان یہ ہے۔ آگے چلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں آپ کو قدرت کا شاہکار نظر آتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اب وہ زندہ آسمانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقیدے کی بات سنو مسلمانوں، آج اگر کوئی آگے کے تمہیں کہتا ہے میں مہدی ہوں، کہہ دینا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کہہ دینا کہ وہ جھوٹا ہے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جب سے ان کے غلام دور ہوئے ہیں، کوئی شکیل بن حریف کا غلام بن رہا ہے، کوئی مرزا قادیانیت کا غلام بن رہا ہے، کوئی گوہر شاہی کا غلام بن رہا ہے۔ آؤ رب محمد رسول اللہ کے غلاموں، نوجوانوں، تمہاری یہ ضرورت ہے، سیرت سے متعلق باتیں معلوم کرو، اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ، عقیدے سیکھو، رسالت کے عقیدے سیکھو، تو توحید کے عقیدے نہ سیکھنے کی وجہ سے میری مہدیں مرتد ہو رہی ہیں، رسالت کے عقیدے نہیں سیکھنے کی وجہ سے کوئی کانے دجال مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں میرے نبی کا چہرہ؟ اپنی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے سے جو نور ٹپکتا تھا، اس کی روشنی سے میں کوئی چیز گم جاتی تو اندھیرے میں تلاش کر لیتی تھی۔ کہاں وہ مرزا دجال کانا جس کو لوگ آج تسلیم محمد کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے، وہ زندہ آسمانوں میں ہیں، آج بھی ویٹنگ لسٹ میں تشریف فرما ہے۔ قیامت جب آئے گی سب سے پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامعہ مسجد کے مینارے پر آپ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی زلفوں کو لہراتے ہوئے ان کی زلفوں سے جیسے جس حالت میں وہ اللہ کے پاس اوپر تشریف لے گئے تھے اسی حالت میں وہ تشریف لائیں گے۔ البتہ اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، یہودیت کا خاتمہ کریں گے، یہ الگ بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہیں، حالانکہ وہ نبی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر آتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں قدرت کا شاہکار نظر نہیں آتا۔ ان کے لیے آپ کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائے، آج تک آسمانوں میں زندہ موجود ہیں اور آئیں گے، قرب قیامت میں آئیں گے۔ میرے دوستو، آج امت پر جو حالات آ رہے ہیں یہ ابھی کچھ حالات نہیں ہیں، ابھی حالات آنے والے ہیں، بگڑنے والے ہیں، تباہی اور آئے گی، بربادی اور آئے گی، ایسے آئے گی کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام مہدی کو بھیجنا پڑے گا اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے، جاؤ میری امت تڑپ رہی ہے، نبی کی امت تڑپ رہی ہے، جا کر کے ان کا جو انصاف ہو۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نے کہا کہ نبی ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئے ہیں، یہ نبی کی شان ہے، ہیں تو نبی لیکن جب آئیں گے اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، اور فرمایا 40 سال حکومت کریں گے اور آپ کی شادی ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، بالآخر آپ وفات پائیں گے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر کے کہیں گے اے نبی میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس سے کیا عقیدہ نکلتا ہے؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، ہمارے احوال ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوتے ہیں اجمالاً، تفصیلاً نہیں۔ میرے دوستو، اگر کوئی نبی کا عاشق یہاں بیٹھا ہو، نبی کی محبت کا دم بننے والا کوئی بیٹھا ہو، دیکھو ایک بچہ غلطی کرتا ہے، اگر راستے میں جانے والا اس سے کہہ دے اچھا تو غلطی کرتا ہے تیرے باپ کو میں بتاؤں گا، تو وہ کہتا ہے کہ بابا جان معاف کیجئے میں آئندہ سے نہیں کروں گا، میرے بابا کو نہ بتاؤ، میرے ابا کو نہ بتاؤ، میرے ٹیچر کو نہ بتاؤ، اس لیے کہ استاد کے اپنے ابا کے ناراض ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کے غلاموں ذرا سمجھ جاؤ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، میرے اعمال آپ کے اعمال اللہ کے نبی پر پیش ہوتے ہیں، میری جو ہے کالے کرتوت، میرے اجرے کرتوت، میرے اچھے اعمال، میرے برے اعمال اجمالاً اللہ
اللہ کے نبی کی ذات پر پیش ہوتے ہیں. میرے دوستو اللہ کے نبی کی ذات پر اگر خدا نہ خواستہ میرے برے اعمال پیش ہوتے ہو تو اللہ کے نبی کا دل نہیں رکھے گا؟ بتائیے عاشق رسولوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، آج توبہ کرو بدعتوں سے، آج توبہ کرو گناہوں سے. ایک وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر زندہ تھے، آج قبر میں زندہ ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر زمین پر زندہ تھے، ابو جہل ستایا کرتا تھا، ابو لہب ستایا کرتا تھا، عتبہ ستایا کرتا تھا، یہودی ستایا کرتے تھے، مشرکین ستایا کرتے تھے. چلو وہ تو ان کے مخالف تھے، ہم تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں. ان کا ان پر درود پڑھنا ہمارا ایمان ہے، ان پر سلام پڑھنا ہمارا ایمان ہے. ہم ان کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں. آج اگر ہم عزت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، وہ میرے نبی کی شفقت کا صدقہ ہے، وہ میرے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے کیا فرمایا تھا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے مولا میں جا رہا ہوں، مجھے حسین کی فکر نہیں ہے، مجھے حسن کی فکر نہیں ہے، مجھے فاطمہ کی فکر نہیں ہے، مجھے عائشہ کی فکر نہیں ہے، مجھے پوری امت کی فکر ہے. جو نبی آخری وقت میں میرے اور آپ کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، قبر اطہر میں میرے اعمال ان کے پاس پیش ہو رہے ہیں، میرے گناہوں سے اللہ کے نبی کا دل اگر دکھتا ہو تو میرے جینے سے میرے مرنا کرتا. ہوش کے ناظر لوگ، نبی کے غلاموں، نبی کے عاشقوں، چلو میں آگے چلتا ہوں. تو کیا ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کی شان ہی کچھ اور ہے. میرے دوستو حضرت آدم ان کی دعا قبول ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہاں عرب میں یہی ربیع الاول میں بہار کا موسم ہوتا تھا، اور ربیع الثانی یہ بہار کا دوسرا موسم ہوتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ہفتوں کے مالک ہیں، دنوں کے مالک ہیں، گھنٹوں کے منٹوں کے مالک ہیں اور سالوں کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے بخش دے. رمضان کو روزوں سے نوازے یہ اللہ کی مرضی ہے، رمضان کو قرآن کے اترنے سے نوازے یہ اللہ کی مرضی ہے، رمضان کو اللہ تعالیٰ شب قدر سے نوازے یہ اللہ کی مرضی ہے، ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ حج اور قربانی سے نوازے یہ اللہ کی مرضی ہے، محرم کو اور اس کی حرمت سے نوازے یہ اللہ کی مرضی ہے، شب برات میں اللہ تبارک تعالیٰ شب برات شعبان میں اللہ تعالیٰ شب برات سے نوازے یہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے کہا رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ربیع الاول صاحب قرآن کا مہینہ. رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور ربیع الاول صاحب قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف ربیع الاول کے مہینے کو بخشا. یہ کیسا بخشا؟ فرمایا ربیع الاول کا مہینہ یہ بہار والا مہینہ ہے، اصل بہار تو اب آنے والی ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر گئے ہوئے 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2-4 دن آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، بچہ بگڑ جائے گا. تبلیغ کا کام نہ ہو امت بگڑ جائے گی، دعوت کا کام نہ ہو امت بگڑ جائے گی، سنتوں کی تحریک عام نہ ہو بدعتیں آ جائیں گی، خرافات آ جائیں گی. میرے دوستو 600 سال کا عرصہ جہالت کا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، رذالت کا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے. ہر چیز جیسا کہ مولانا سلمان صاحب نے آپ کے سامنے زمانے جاہلیت کا تعارف کرا دیا. میں اور آگے نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے موقع پر یعنی بہار کے موقع میں اصل بہار جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا. اور جہالت سے تڑپنے والوں، رذالت سے تڑپنے والوں، اب ختم ہو گیا تمہارا انتظار. ربیع الاول آ چکا ہے، آج میں بھیجتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کی آمد سے 50 یا 55 دن پہلے ایک ابرہہ، وقت ابرہہ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آتا ہے. بڑے تکبر سے آتا ہے، بڑی سرکشی سے آتا ہے، بڑے داموں کے ساتھ آتا ہے. ابرہہ آ گیا کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے، اور اس کی لشکر میں کون ہے؟ بڑے بڑے طاقتور اس کے فرما بردار ہاتھی ہیں، اور وہ آیا ہے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے. میں کہتا ہوں آج کے لوگوں کی بلڈوزر اللہ کے گھروں کو گرا رہی ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کعبے کو بچانے والے اللہ تعالیٰ مسجد کو بھی بچا کر کے رہیں گے. یہ اصل میں تمہارا میرا جرم ہے. ہم نے اور آپ نے مسجد کو مرثیہ خاں بنا دیا. ہم نے اور آپ نے جب سے مسجد کی صفوں کو یتیم بنا دیا، لاوارث بنا دیا. مسجدیں ڈھونڈتی ہیں نمازی کہاں ہیں، وہ سجدے کرنے والے کہاں ہیں. اس وجہ سے ایک فارسی کا شعر ہے، خانہ خالیہ دیو میگیرت
خالی گھر کو جن پکڑ لیتا ہے، بھوت پکڑ لیتا ہے۔ ہم نے جب سے مسجدوں کو خالی کر دیا میرے دوستو، جب سے ہم نے مسجدوں کو پار بھیج دیا، یاد رکھو کہ دشمنوں کی اس پر نظر آ گئی، ایک مسجد چن کر کے ختم کی جا رہی ہے۔ ہوش کے ناخن لو، مسجد کا سہاگ نہ اجاڑو اللہ کے لیے۔ یہ مسجدوں جو لٹ رہی ہیں، لٹانے والوں کا جرم نہیں ہے، ہمارا جرم ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ البتہ ابرہہ آیا، آ کر کے کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے، واقعہ لمبا ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا میں تشریف لانے کے لیے 50 سے 55 دن باقی ہیں۔ کعبۃ اللہ کے متولی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کا روب ابرہہ کے دل میں تھا۔ اس نے کہا کہ آج ابرہہ نے سوچا کہ آج عبد المطلب سے بات کر کے مزہ آئے گا، میں بھی ایک روبدار آدمی ہوں، میں نے سنا ہے کہ عبد المطلب بھی رحیم ہے، جسیم ہے، باروب ہے، باوقار ہے، اس سے بلا کر کے معلوم کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ابرہہ کا لشکر آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس کے اندر حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے۔ حضرت ابرہہ نے بلایا، حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، جا کر کے پوچھا کس لیے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے 200 اونٹ دے دو۔ کیا کہا؟ میرے اونٹ دے دو۔ ابرہہ نے کہا میں کچھ اور سمجھتا تھا، کچھ اور نکلا، میں سمجھتا تھا کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت پہنچے گا اور تم کہتے ہو کہ میرے اونٹ مجھے دے دے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمایا، او ابرہہ، اونٹوں کا میں مالک ہوں، میں فکر کروں گا، کعبے کا اللہ مالک ہے، اللہ دے دے گا۔ میرے دوستو، دنیا نے دیکھا ابرہہ وہاں سے گیا، اپنے ہاتھیوں کو موڑنا چاہا اور اپنے لشکر کو کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے لے جانا چاہا۔ میرے دوستو، اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں سناتا ہوں۔ جانور کو جانور ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب نے فرمایا، بل ہم ازل اولئک کالانعام بل ہم ازل، اچھے رہے اچھے ہیں، اگر بگڑ گئے جانوروں جیسی ہماری حالت ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میرے دوستو، مسجد کا تقدس پامال کرنے والے، مسجدوں کو جھگڑا اور جو لڑائی فساد کا جو سینٹر بنانے والے، وہ ہوش کے ناخن لے اور ابرہہ کے لشکر کے اس ہاتھی سے آپ سبق لیں۔ آپ فرمایا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ابرہہ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے اپنے لشکر کو ہانک رہا ہے اور اس کے لشکر کا سب سے مین ہیڈ ہاتھی، اس کا نام محمود ہے۔ اس ہاتھی کا نام کیا ہے؟ محمود ہے۔ اب جب محمود بڑا پاورفل ہاتھی تھا، کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے گویا کہ اس زمانے کا بلڈوزر تھا، چل رہا تھا، کسی نے آ کر کے ادھر سنو، کسی نے آ کر کے ہاتھی کے کان میں کہا، او محمود ہاتھی، تجھے معلوم بھی ہے ابرہہ کسے کھانے جا رہا ہے اور کس ناکا چیز کے لیے تو استعمال ہو رہا ہے؟ ہاتھی محمود کے کان میں یہ کہہ دیا گیا، یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اسے کھانے والا برباد ہو جائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ہاتھی وہیں بیٹھ گیا، ہمت نہیں ہوئی مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے۔ ہاتھی کے اندر جو جانور ہے، جسے کہتے نہیں منہ نہیں سو جانور، بلا زبان جانور، اس کے اندر کعبۃ اللہ کا تقدس ہے۔ میرے دوستو، کعبۃ اللہ کیا ہے؟ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ مسجدیں یہ کعبۃ اللہ کی نسل ہے۔ ایک بات یاد رکھو، مسجد کی بے حرمتی ہم کرتے ہیں، مسجد کی ہم لوگ عظمت نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، زمین کے اندر اس سے بڑی اچھی اور پیاری سرزمین اللہ کو اور کوئی پسند نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، ساری سرزمین تہس نہس ہو جائے گی، لیکن کعبۃ اللہ محفوظ رہے گا اور کعبۃ اللہ کے ساتھ دنیا جہاں میں جتنے اللہ کے گھر ہیں تمام زمینوں کے حصے کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ سے جوڑ دیں۔ یہ مسجد اعظم معمولی مسجد نہیں ہے، یہ کل کعبۃ اللہ سے اس کا رشتہ جڑنے والا ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کی تقدس کا دم بھرنے والوں، مسجد اعظم کا بھی تقدس مانو، مسجد درگاہی کا بھی تقدس مانو۔ ہر مسجد ہماری ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ سیاست کا گھر نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسجد کی خدمت کرنے کا شوق ہے، میں آپ سے کہتا ہوں مسجد میں جاؤ، کیڑا بند کرو، مؤذن صاحب سے اجازت لو اور اللہ کو دکھا کر کے جھاڑو ہاتھ میں لے کر کے مسجد کو جھاڑو۔ اللہ کی قسم، یہ کل تمہارے نامہ اعمال کے ترازو میں یہ جھاڑو کا اتنا بڑا وزن ہوگا، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف کروا دے۔
جو آدمی میرے گھر کو صاف کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو صاف کر دیا. بہرحال تو ہاتھی بیٹھ گیا, اسے آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی, تو ابرہہ کے لشکر والوں نے وہاں سے ہاتھی کا رخ پھرایا, اب تو ادھر طرف چلو. جب اس کے کعبۃ اللہ کے اپوزٹ میں چلایا جاتا ہاتھی چلتا, لیکن چلاتے چلاتے تھوڑا کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھی کا رخ ہوتا, ہاتھی اور بیٹھ جاتا. لوگ سمجھ گئے ہاتھی کسی اور کے حکم سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے چل رہا. بلاخر لوگوں نے دیکھا سمندر کی طرف سے ایک عجیب و غریب پرندوں کا جھنڈ آ رہا ہے. ان پرندوں کے دونوں پیر میں ایک ایک کنکر ہے یا ایک ایک دانا ہے, اور ان کی چونچ میں بھی دانا ہے. وہ آتے گئے, اور جب آ کر کے انہوں نے دیکھا ابرہہ اللہ تعالیٰ کے کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا ہے, ایک ایک پرندہ اوپر سے ایک ایک کنکرا ایک ایک دانا ڈالتا جاتا, وہ دانا وہ کنکر بم برس کر کے ان کے ہاتھیوں کو ان کی فوج کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا. میرے دوستوں, یہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ ارہاسات اس کا نام ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے گویا کہ نمبرنگ ہو رہی ہے, بنیاد ہے. اب میرا نبی آنے والا ہے, وہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے. کعبۃ اللہ کا اصل والی تو محمد ہے, جو 55 دن بعد ربیع الاول میں دنیا میں جسے میں بھیج رہا ہوں. آگے چلو, میرے نبی کی پیدائش کی شان بھی کچھ اور ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں, اس رات میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا. لوگ پریشان ہو گئے, ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا, اس کے 14 کنگرے گر گئے. میرے دوستوں آگے چلو, 1000 سال تک آتش کدا جل رہا تھا. مجوسی اس کی عبادت کیا کرتے تھے. 1000 سال تک انہوں نے کوشش کی, سندر کی لکڑیاں جلاتے تھے, خوشبو کی دھونی دے کر کے اس آگ کو وہ جلاتے تھے. جس رات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں, لوگوں نے دیکھا 1000 سال سے جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی. کیا مطلب؟ اور غیر اللہ سے ہٹا کر ایک اللہ سے جوڑنے والا محمد آ رہا ہے, جو نار کی پوجا کرنے نہیں دے گا, جو رب کی پوجا کرنے کی دعوت دینے کے لیے آ رہا ہے. میرے دوستوں آگے چلو, اسی طریقے سے کئی ایک چیزیں اور جو آئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا گویا کہ اشارہ دے رہی ہے. کچھ ہونے والا ہے دنیا میں, خزاں چھٹنے والی ہے, پتجھڑ چھٹنے والا ہے, اور بہار آنے والی ہے, جس بہار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. میرے دوستوں میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, وقت ہو رہا ہے. بی بی آمینہ علیہ السلام, ان کے گھر کا حال کیا ہے؟ حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی آمینہ کے گھر میں آقا کو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کو تشریف لانے والی تھے, میرے والدہ بھی بی بی آمینہ کے گھر میں موجود تھی. میری والدہ خود بیان کرتی ہے, اچانک سے ایسی روشنی پھیلی کہ میری آنکھوں کے سامنے سارا عالم روشن ہو گیا. اس طریقے سے 2 مرتبہ روشنی پھیلی, اور وہ روایت کرتی ہے کہ ایسے لگتا تھا آسمان آمینہ کے قدموں میں جھک رہا ہے. وہ ایسے لگتا تھا کہ جب ستارے آمینہ کے قدموں میں جھک رہے ہیں, مجھے ڈر ہونے لگا کہیں یہ آسمان میرے اوپر گر نہ جائے. وہ گر نہیں رہا تھا, بی بی آمینہ کو سلام کر رہا تھا. پوچھا کہ آمینہ یہ برکت کیسی ہے؟ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آمینہ سے پوچھا کہ آمینہ یہ برکتیں کیسی ہے؟ یہ عجیب خوشبو چند مہینوں سے میں سن رہا ہوں, یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا میں خود بھی حیران ہوں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میرے پیٹ میں جو آنے والی بابر کا ذات ہے, اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکے کی گلیوں کو معطل کر دیا. میرے دوستوں, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ میرے محمد عطا فرما, رسول عطا فرما. وہ رسول کون؟ معلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میں آگے چل رہا ہوں, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات سمجھ جاؤ, عقیدے کی بات ہے اور آپ کو شاید نئی بات ہو. ہر آدمی, قرآن پاک کی آیت ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہر آدمی کو معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے, سمجھے نا. جو جنازے کو کندھا دیتا ہے وہ مٹی کا ڈھیلا دینا بھی سیکھے, اور جو مٹی کا ڈھیلا دیتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھنا بھی سیکھے. کہ قرآن کی آیت رسمی نہیں, یہ ہمیں سمجھا رہی ہے. آج جسے ہم ڈھیلا دے رہے ہیں, اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے یہی وہ مٹی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یہی وہ مٹی ہے جس میں لوٹ کر کے ہم جائیں گے, اور یہی وہ مٹی ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا. میرے دوستو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم جہاں سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے خمیر میں اس حصے کی مٹی چھڑکی ہوئی ہے.
بات سمجھو، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. جہاں سے میں پیدا ہوا ہوں اس زمین کی مٹی سے میرے خمیر پر، یعنی میرے یوں سمجھو کہ میرے جسم کے مسالے پر، خمیر نہ سمجھتے ہو تو میرے جسم کے مسالے پر، مٹیریل پر، ہر پیدا ہونے والے کی مٹی کو، زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ چھڑکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میسور والے حاجی صاحب مدینے میں انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی موت نصیب کرنا. کیا مطلب؟ پیدا ہوئے یہاں لیکن دفن ہوئے وہاں. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کے خمیر پر مدینے کی مٹی کو چھڑکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حبشی کا جنازہ آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تھا تو حبشہ کا رہنے والا لیکن دفن ہو رہا ہے مدینے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس مٹی سے پیدا، جو جس خمیر سے پیدا ہوتا ہے اس زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چھڑکتے ہیں. اب میرے محمد کی شان سنو. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر پر اللہ نے دنیا کی مٹی کو نہیں چھڑکا بلکہ جنت کی مٹی کو چھڑکا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں آرام فرما ہے، فرمایا وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ وہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے. کل قیامت میں جیسا کہ میں نے کہا دنیا ختم ہو جائے گی، زمین اجڑ جائے گی، مسجدوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ سے جوڑ لے گا. یہ روز ریاض الجنہ ام عائشہ کا حجرہ جہاں ابو بکر آرام فرما رہے ہیں، جہاں حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں، جہاں اللہ کا نبی آرام فرما رہا ہے اور حضرت عیسیٰ بھی وہاں آرام فرمائیں گے. تو یہ ٹکڑا جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جب زمین کو تہس نہس کریں گے، زمین ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے کو جنت سے ملا دیں گے، اس لیے کہ یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر چونکہ دنیاوی تھا لیکن ان کے اوپر جنت کی مٹی کو چھڑکا گیا تھا. دنیاوی عوارض کی وجہ سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی تو فرمایا خصوصیت میرے نبی کی یہ ہے ان کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے. یہ جنت کی مٹی کا اثر ہے. آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، یہ جنت کی مٹی کا اثر ہے. آگے چلو، میرے اور آپ کے محنت کی وجہ سے میرے جسم سے پسینہ آتا ہے، آپ کے جسم سے پسینہ آتا ہے، میرے جسم کے اندر بدبو ہے. کیوں؟ دنیا کی مٹی کا اثر ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی عوارض کی وجہ سے پسینہ آتا ہے لیکن اس پسینے کو مشک بھی شرم آتا ہے. اس پسینے کو بڑے سے بڑا عدل بھی شرم آتا ہے. میرے نبی کے پسینے پر میرے دوستو خوشبو مالک تھی. یہ جنت کی مٹی کا اثر ہے. آگے چلو، میں اور آپ پھونکتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو شان، ان کے لعاب مبارک کی شان یہ ہے میرا تھوک چیز کو گندا کر سکتا ہے لیکن میرا تھوک کسی آدمی کو بیمار کر سکتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے کورونا کے اندر مسلمانوں پر تھوک جہاد کا لیبل لگایا گیا تو کیا مانا گیا کہ ہمارا تھوک لوگوں کو شاید بیمار کر دے لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنو. ان کی شان کیا ہے؟ ان کے لعاب مبارک کی شان یہ ہے آقا ابو بکر کے پیر پر جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا اپنا لعاب مبارک لگاتے ہیں، ابو بکر کو شفا نصیب ہو جاتی ہے. یہ میرے اللہ کے نبی کے لعاب مبارک کا کیوں کہ جنت کی مٹی کا اثر ہے. آگے چلو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اکثر پر بھی خون تھا، میرا اور آپ کا خون نکل جائے، بہ جائے، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے. جسم پر خون لگ جائے ہمارا جسم ناپاک، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں، ان کے خون کی شان یہ ہے ان کا خون بھی پاک ہے اور خوشبو والا ہے. اگر وہ لگ جاتا ہے تو ناپاک نہیں، وہ پاک ہوتا ہے. جس صحابی نے خون کو پی لیا تھا اس کو فرمایا تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ اللہ کے نبی کے مٹی پر جنت کی مٹی کا چھڑکنے کا اثر ہے. میرے دوستو کیا بتاؤں اللہ کے نبی کی شان کیا ہے. شان گناتے جائیں گے، تعریف کرتے جائیں گے، عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی کی شان ختم نہیں ہوگی. ہم بھی یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اب آخر میں دیکھو میں ایک بات بولا، ایک پیغام دینے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ربیع الاول میں تشریف لائے سب سے بڑی بہار بن کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے میں نے کہا 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بگاڑ حد کو پہنچ چکا تھا، جہالت حد کو پہنچ چکی تھی اور رذالت حد کو پہنچ چکی تھی. میں نے شروع میں 2 حدیثوں کو پڑھا. تو ایک حدیث کیا ہے؟ انما بعثت معلما، اللہ کے نبی نے فرمایا میں معلم، ٹیچر، استاد، سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں تمہیں ہر چیز سکھاؤں گا. میرے دوستو، اللہ کے نبی بہار بن کر ربیع الاول میں سب سے بڑی بہار بن کر کے آئے ہیں. میرے دوستو، اللہ کے نبی علم لے کر کے آئے ہیں. بولو کیا لے کر آئے؟ علم ہے. جیسا کہ ہمارے سے پہلے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا تھا، سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی پر جو اترتی ہے وہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. میرے دوستو، آج دنیا تمہارے اور ہمارے اوپر جہالت کا دھبا لگا چکی ہے، جہالت کا لیبل لگا چکی ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما لے. ہم کیا اللہ کے نبی کو مر کر کے منہ دکھائیں گے؟ کل اللہ کے نبی پوچھ لے میں تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا تھا اور تم میرے غلام تھے، بغیر پوچھے کہ اللہ نے تمہیں میرے دامن کا پھول بنا کر کے بھیجا، لیکن تم دنیا میں جاہل بن کر کے جی رہے تھے. تمہیں اپنی نماز کے بگڑنے کا بھی پتہ نہیں تھا، تمہیں حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں تھی، تمہیں جائز اور ناجائز کی بھی تمیز نہیں. تو اللہ کے رسول کا جواب دیا. میرے اور آپ کے نبی آئے ہیں، بولو علم لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ علم آیا ہے، جہالت چھٹی ہے. نمبر 2، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اچھے اوصاف، اچھے اخلاق، گڈ کیریکٹر جسے کہتے ہیں وہ لے کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی آئے، بولو علم لے کر کے آئے. جہالت چھٹی ہے، ابو جہل کا خاتمہ ہوا ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی اخلاق لے کر کے آئے ہیں، رذالت کا خاتمہ ہوا ہے. علم آیا، جہالت ختم ہوئی. اخلاق لے کر کے آئے، رذالت ختم ہوئی. میرے دوستو، آج معاشرے کا جائزہ لو، معاشرے سے اور اندر آؤ، اپنی گلیوں کا جائزہ لو، گلیوں سے اور اندر آؤ، اپنے گھروں کا جائزہ لو، گھروں سے اور اندر آؤ. میں میرا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لو. کتنی رذالت میرے اندر ہے، کتنی جہالت میرے اندر ہے. کیا میں اللہ کے نبی کا غلام اپنے آپ کو کہنے کا لائق ہوں؟ آج مجھے اور آپ کو اگر گھٹی گھسیٹا جا رہا ہے، میری اور آپ کی ماؤنٹ لنچنگ ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو خار اور ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. ورنہ تو محمد کے دیے ہوئے اخلاق میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے دیے ہوئے علم میں. میرے دوستو، ابو بکر آئے، پتہ نہیں کیا ہو گئے. میرے دوستو، انہوں نے اخلاق ایسا دیا. چلو میں بتاتا ہوں. حضرت علی نے اخلاق کا ایک وصف ہے شجاعت، بہادری. کیا ہے وہ؟ اخلاق کا ایک وصف ہے شجاعت، بہادری. یہ اخلاق ہے. تو میرے دوستو، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اخلاق دیا، وہ حیدر کرار بن گئے. ان کی شجاعت کے سامنے اچھے لوگ کانپنے لگے. میرے دوستو، آگے چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل یہ مشہور ہے. فرمایا عدل یہ اخلاق کا حصہ ہے. اللہ کے نبی اخلاق لے کر آئے، عدل کو لے کر کے آئے. فرمایا عمر سے بڑا عادل دنیا میں کوئی نہیں ہے. عدل دنیا میں عمر سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے. آگے چلو. حضرت عثمان ذو النورین ہے. یہ کون ہے؟ کامل الحیاء والایمان ہے. یہ حیا کے پتلے ہیں. حیا بھی اخلاق کا ایک وصف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تیری حیا ایسی ہے کہ فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں. یہ محمد کے غلام ہیں جنہوں نے حیا لیا. ایک محمد کے ہم غلام ہیں، بے حیا بن کر کے پھر رہے، بے حیا بن کر کے پھر رہے. ایک محمد کا غلام علی جو حیدر کرار بنا، جو بہادر تھا، فاتح خیبر ہے. ایک پنچ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینکا تھا. آج ہمارے اندر شجاعت نہیں ہے، بزدلی بنی ہوئی ہے. میرے دوستو، شجاعت کہاں ہے؟ بچے کے اندر شجاعت ہے، باپ کے گلے کی پٹی پکڑے گا. بچے کے اندر بہادری ہے، ماں کا پلو پکڑ کر کے کھینچے گی. یہ نبی کا غلام ہے 2026 کے. میرے دوستو، ہم اللہ کے نبی کے دامن کا دھبا نہ بنے، ان کے دامن کا پھول بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ بولو. نمبر 1 علم، نمبر 2 اخلاق. آج آخر میں آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، اس موقع پر امیر شریعت بھوم کرناٹک حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جب تھے ہم نے قدر نہیں کی، جب گئے رہ کے یاد آتے. ان کی نعتوں کے اندر عقیدہ تھا، ان کی نعتوں کے اندر نظریہ تھا،
ان کی نعتوں کے اندر، ان کے نظم کے اندر محبت رسول کی کیا فرمایا؟ جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے، جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے۔ سنو میرے مسلمانوں، سنو میرے مسلمانوں، علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اللہ کی قسم علم وہی ہے، علم وہی ہے جو آسمانوں کے اوپر کا بھی بتا دیتا ہے، زمین کے اوپر کا بھی بتا دیتا ہے، برزخ کا بھی بتا دیتا ہے، محشر کا بھی بتا دیتا ہے، پلسرات کی کامیابی سکھاتا ہے، قبر کی کامیابی سکھاتا ہے۔ آ جاؤ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے علم کے آنچل کے اندر، پھر تمہاری ماں تمہیں بد دعائیں نہیں دعائیں دے گی۔ آ جاؤ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اخلاق، گڈ کیریکٹر کے اندر، ہر گلی کا جانور بھی تمہارے سے سکون محسوس کرے۔ میرے دوستو، آج ہمارے سے علم بھی چھوٹا، اخلاق بھی چھوٹے۔ قسم کھاؤ، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ آج کے بعد ہندوستان کی گلی گلی میں میرے آقا کی شان کا ڈنکا بجے، میرے آقا کی محبت کا ڈنکا بجے، ہندوستان تو دور کی بات پوری دنیا کے اندر میرے آقا کا قصیدہ گایا جائے۔ میرے دوستو، ان کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں گے؟ اللہ نے فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ لاکھ کوئی کملیش دیواری آ کر تمہاری گستاخی کرے، پتہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اس کی گستاخی کا وہ مر کر کے جواب دے گا۔ میری اور آپ کی گستاخی، ہم نے سنتوں کا جنازہ اٹھا کر، ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر، ہم نے ماں باپ کا ادب پہچانے بغیر قدم قدم پر اللہ کے نبی کے علم کو جو ہم نے چھوڑا ہے، اس کا مطلب کیا جواب؟ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج بھی وقت ہے، جب تک میری سانس ہے، یاد رکھو میرے کریکشن کا مجھے وقت ہے، میری تربیت کا مجھے وقت ہے، میری اصلاح کا مجھے وقت ہے۔ اگر میں چاہوں کلمے کی موت مروں، اگر میں چاہوں درود والی موت مروں، اگر میں چاہوں میرا جنازہ کامیاب ہو، اگر میں چاہوں مجھے منو تنو مٹی کے اندر میرا بچہ دبا کر کے آ جائے اور میرے دوست و احباب دبا کر کے آ جائیں، اس کے بعد قبر والا جانتا ہے قبر کا عالم کیا ہے۔ میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، میرے دوستو، زندگی معمولی نہیں ہے۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اچھا جیو، اچھی موت ملے گی، اچھی موت ملے گی، نبی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ کیا جاتا ہے اچھے بن جانے میں؟ اچھے بن جاؤ، چونٹیاں تمہیں بددعائی دعائیں دیں گی، مچھلیاں تمہیں رحمت کی دعائیں دیں گی، برے بن جائیں گے، گلی کے کتے کی بددعا سے برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم قبر میں چلے جائیں گے تو میرے دوستو، ہمارے سے 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور پھر ایک سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اپنی آنکھوں کو صاف کرو، بد نظری سے بچاؤ، حرام چیزوں سے اپنی نظروں کو بچاؤ، ان نگاہوں سے مر کر سب سے پہلے میں آقا کی زیارت کرنا۔ حرام نگاہیں اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکتی۔ جو نگاہیں حرام کی طرف اٹھتی ہوں، یوٹیوب انسٹا میں ہمارے جو بدنامہ اعمال دفن ہو رہے ہوں، یاد رکھو اللہ کے نبی کے سامنے ہماری انسٹا کی، ہماری یوٹیوب کی، ہماری فیس بک کی ہسٹری کھل جائے تو ہم کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ میرے دوستو، ایک روایت کے اندر آتا ہے ہر مرنے والے کو ہماری قبر سے روضہ اطہر تک کی زمین پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ کیا منظر ہوگا؟ زمین ہٹا دیا جائے گا اور مردہ دیکھے گا دور ایک چاند کا چہرہ ہے جسے دنیا محمد کہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نظر آ رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا جانتا ہے اس شخصیت کے بارے میں؟ یہ نہ سمجھنا میلاد باغ کے بیان میں ہم نے سمجھ لیا، کل اگر فرشتہ پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے ہم میلاد کے جلسے میں شریک ہوئے تھے، یہ میرے محمد ہے۔ نہیں، جتنی محبت محمد کی محبت میں مر مٹو گے، قبر میں اپنے نبی کو وہی پہچانے گا۔ جو نگاہیں اللہ کے نبی کی محبت کی عظمت کے ساتھ چلتی ہیں، وہی نگاہیں اللہ کے نبی کو کل قبر میں پہچانے گی۔ اگر اللہ سب کا اچھا حشر فرمائے، ہمیں نبی کا غلام دنیا میں بھی عطا فرمائے، درود والی موت عطا فرمائے، اور قبر میں جب فرشتے ہمارے سے پوچھیں یہ کون شخصیت ہے، کیا تو جانتا ہے، ہم نہ کہیں۔ میرے دوستوں کہو، ہم نہ کہیں، میرے نبی خود کہہ دیں یہ وہ ہے جس کے اچھے اعمال، جس کی سنتیں، جس کی تلاوت،
جس کا ذکر، جس کی تہجد، اس کا صدقہ، اس کا خیرات، اس کی میرے دل میں محبت، میرے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، علماء کی محبت، مسجدوں کی محبت، مدرسوں کی محبت، جن سے تعلق مجھ سے تھا اس سے محبت کرتا تھا. فرشتوں اس سے مت پوچھو، میرے محمد سے پوچھو، میں کہتا ہوں یہ میرا غلام ہے. نبی خود فرما دے ایسے عمل کرو، کریں گے نہیں. میں نے کہا سانس بند ہونے سے پہلے ویلیڈیٹی ہے، میں نبی کا غلام بن سکتا ہوں، میں اچھی نوٹ پڑھ سکتا ہوں. قبر میں کامیاب ایک مرتبہ آنکھ بند ہو گئی، حصہ ختم. یاد رکھو جن بچوں کے پیچھے پراپرٹیوں میں ہم اپنی عمریں کھپا رہے ہیں، ہم اپنی کوالٹی کھپا رہے ہیں، یہ منو ٹنو مٹی میں دبانے کے بعد ہماری پراپرٹی ہماری کمپلیکس کے لیے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا گلے کی پٹی پکڑے گا. کسی کو فاتحہ خانی اپنے والد کی نہیں یاد آئے. آج بیواؤں کی آنکھوں سے اپنے مرحوم خاوند کے لیے رونا، یہ ان کی آنکھیں سوکھ چکی ہیں. آج کی بیوہ اپنے شوہر وفادار کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا بہت سمجھتی ہے. یہ بے وفاؤں کا دور ہے. وفا ایک ہی ہے، وہ میرے نبی کی وفا ہے، اسے منا لو، وہ وہی وفا ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا جو میرے اوپر درود پڑتا ہے. سنو میرے دوستو، آج آپ کے سامنے درود کا موقع ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے زبان سے پڑھنے میں. میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، دیکھو مسلمان کا گھر کیا ہوتا ہے. آپ اپنی بریانی بنا رہی ہیں اور آپ اپنی اخنی بگاتے ہوئے پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا کھانا پکانے کی عبادت بن جائے. بستر میں پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، بستر پر سونا عبادت بن جائے گا. اگر وہ ہماری آخری رات تھی، مر گئے، نبی کے غلاموں میں ہمارا شمار. کیوں؟ پڑھتے پڑھتے نبی کا درود ہمارے لیے موت آئی ہے. تو میرے دوستو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل ایک گناہگار اللہ کے نبی کا امتی پریشان ہوگا، محشر کے میدان میں پریشان ہوگا. اے اللہ، مجھے جننے والی ماں آج کہہ رہی ہے کہ میں تو قواری بن کر کے آئی، میں نے کسی کو جنا نہیں. بھائی ہو کر گیا، باپ کو کر، کیوں؟ کوئی نیکی نہ پوچھے. ماں ساتھ نہیں آ رہی ہے، کون ہے جو مجھے ساتھ دے رہا ہے؟ گناہگار امتی کا نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے. یاد رکھو وہاں میزان ہے، ترازو ہے، اعمال کو گنے نہیں جائیں گے، اعمال کھولے جائیں گے. میرے دوستو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور گنا جاتا تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوتا. اللہ تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ تولتے ہیں. فرمایا گناہگار کے گناہوں کو کھولا جائے گا. گناہ کا پلڑا جھک گیا ہے. گناہگار نبی کا امتی شرابور ہے، پسینے میں ڈوب چکا ہے کون ہے؟ میرا ماوا، میرا منجا، اور کس کے سہارے میں آج جہنم سے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ میرے اور آپ کے نانا جب زندہ تھے زمین پر امتی امتی کرتے جیتے رہے. میرے دوستوں میں کیا اپنے امتیوں سے اللہ کی نبی کی محبت کو سلام. چلو سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانیاں دی ہیں، ایک قربانی کا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. پوچھا کس کے نام سے؟ کس کے نام سے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اب سے لے کر قیامت کس وقت تک آنے والے تیری امتیوں کے نام سے میں قربانی دیتا ہوں. ایسے نبی کو بھلا کر تو کیسے کامیاب ہو سکتی؟ جس نبی نے قربانی میں ہمیں یاد کیا. آپ جا رہے ہیں، میں نے کہا عائشہ کی گودی ہے، عائشہ کا حجرہ ہے، حسین کو یاد نہیں کر رہے ہیں، عائشہ کو یاد نہیں کر رہے. یا ربی امتی، اے مولا میری امت کا کیا حل ہوگا، میری امت کا کیا حل ہوگا؟ ایسے نبی کو بھلا کر کہاں کامیاب ہوگا؟ میرے دوستو، یہ نبی قربانی میں بھی تمہیں یاد رکھ رہا ہے، یہ نبی اپنی زندگی میں بھی تمہیں یاد رکھ رہا ہے، یہ نبی آخری وقت میں بھی آپ کو یاد کر رہا. میں بتاؤں یہ نبی حوض کوثر پر بھی یاد رکھے گا، یہ نبی قبر میں بھی یاد رکھے گا، یہ نبی پل صراط میں بھی یاد رکھے گا. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے وزن ہو رہا ہو، امتی پریشان ہو، سنت سے محبت کرنے والا، آقا کی محبت کا حقیقی متوالا، آقا کی محبت کا حقیقی عاشق، تو صرف نام کا نہیں عمل کرتا ہو، نبی کے اوپر ان کی تہجد پر ملتا ہو، ان کی نمازوں پر ملتا ہو، الغرض پھر بھی کچھ کوتا ہی ہو جاتی ہے. ہمارے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تھا. پیچھے سے ایک ہستی شفقت، ایک ہستی پیٹ پر ہاتھ رکھے گی، مڑ کر کے گناہگار دیکھا، پھر نبی آ گئے. قربانی میں نبی، وفات کے وقت نبی، قبر میں نبی. اللہ اکبر. میں سمجھا میں برباد ہو گیا. آج ماں کا آنچل نہیں ہے،
آج بھائی کی شفقت نہیں ہے، آج باپ کی شفقت نہیں ہے، پھر وہی محمد کی شفقت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے اعمال کا جو پلڑا ہلکا ہو گیا ہے، ایک اتنا سا جسے بطاقہ کہتے ہیں، اتنا سا پرزہ اس نامہ اعمال کے پلڑے پر جو ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تھا رکھتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی وہ بطاقہ وہ چٹھی رکھتے ہیں، فوراً سے گناہوں کا پلڑا ہلکا اور وزنی اعمال اچھے اعمال کا بڑا وزن۔ اللہ کے نبی آپ کو میرے سب کچھ ہے، میں نے تو دیکھ لیا، ماں کی وفا کام نہیں آئی، بچے کی وفا کام نہیں آئی، دوست کی وفا کام نہیں آئی، اور کسی کی وفا نہیں، وفا کام آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کام آئی۔ پوچھیں گے میرے آقا و مولا یہ کیا رکھا تھا؟ گانے گنگنانے والوں، گالیاں گنگنانے والوں، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک مدرسے میں پڑھتا ہوں، میرے پاس ایک بچہ آتا اور میں اس حص میں ہوں کہ لاکھ جرم کر لے وہ اللہ کی دین کے قریب آ جائے۔ آج ہمارے مدرسے کے استاد اور ہمارے معاشرے کا حال بتا رہا ہوں، وہ بچہ اچھا ذہین ہے، اچھا پڑھتا ہے، لیکن وہ رونے لگا۔ پوچھا حضرت نے کہ کیا ہوا؟ کہا حضرت میں جب بھی قاعدہ پڑھتا ہوں، تختیاں پڑھتا ہوں تو تختیوں کی بجائے میری زبان میں گالیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کے ابھی کی شاید یعنی یہاں آنے سے پہلے یہ رپورٹ سن کر کے آ رہا ہوں، زبانیں ہماری درود کی عادی نہیں ہے، گالیوں کی عادی ہو گئی۔ اللہ اس بچے کی حفاظت فرمائے، ہر نبی کی امتی کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو پوچھے گا گنہگار امتی، اے اللہ کے نبی یہ کیا آپ نے رکھا کہ نامہ اعمال کا پلڑا جھک گیا؟ فرمایا میرے بندے تو اپنی زندگی میں میرے اوپر صلاۃ و سلام کرتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کو گواہ بنا کر کے کہو میرے لاکھ گناہ سہی میرے مولا، میرے نبی کل ہمارے سامنے بھی یہی منظر پیش آ جائے۔ فرمایا وہ پرزہ رکھیں گے، فرمایا کہ اس کے اندر درود لکھا ہوا ہے، تو نے دنیا میں درود پڑھا، آج شاید تیری ماں تجھے بچا نہ سکی، تیرا باپ تجھے بچا نہ سکا، تیرا استاد تجھے بچا نہ سکا، کوئی بچا نہیں سکا، بچایا تو محمد پر پڑھنے والا صلاۃ و سلام بچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا کام کریں گے؟ اللہ کے نبی کیا لے کر آئے؟ بولو علم، بولو علم سیکھیں گے۔ میں نے کہا میرے حضرت مفتی اشرف علی صاحب نے فرمایا علم کا مطلب اللہ کے نبی کا فرمان علم ہے، حدیث علم ہے، فقہ علم ہے، قرآن علم ہے، یہ علم سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا، جیسا کہ میں کنوا بخاری نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب ہر آدمی عالم بن جائے نہیں، کم سے کم اللہ کے نبی کے ہر غلام کو اتنا تو علم ہونا چاہیے میں جو دھندا کر رہا ہوں یہ دھندا ناجائز کون سا ہے، جائز کون سا ہے، حرام کون سا ہے، حلال کون سا ہے۔ آج حرام اور حلال بھی نہیں جانتے، اس لیے ہم جو ہے دھوکہ دینا ٹرکس سمجھتے ہیں، بزنس کی تجارت کی ٹرکس سمجھتے ہیں، ہمارا کیا حال ہو گیا۔ تو بزنس ہے اس کے بارے میں علم جانو، نماز اپنی علم جانو، حلال اور حرام کی تمیز اتنا تو کم از کم علم یعنی ضروریات دین کا علم ہونا چاہیے۔ آگے چلو اخلاق کو پورے سیکھنا چاہیے، علم سیکھنا ہے نمبر 2، اخلاق سیکھنا ہے۔ جہاں ہم علم کے لائن میں آگے آئیں گے انشاءاللہ جہالت کا لیول ہمارے سے ختم ہو جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ماں، میری ماں، آپ کی گودی جب سے سونی ہوئی ہے، جب سے ٹیپو کا آنا بند ہو گیا، آپ کی گود تھی، آپ کی گود تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو جنم دیا، جس نے خواجہ بختیار کاکی کو جنم دیا، جس نے خواجہ اجمیری کو جنم دیا۔ جب سے ہماری ماؤں کی گود اجڑی ہے اس وقت سے کوئی ٹیپو کا غلام نہیں آ رہا ہے۔ آپ تمہاری گود تمہیں للکار رہی ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کا اخلاق ان کی تعلیم دیں گی، یاد رکھو کہ یہی بچے کل 10 سال کے، یہی بچے کل 15 سال کے، آج ہمارے اوپر کالا کلنک لگایا جاتا ہے، یہاں ان کی لوکیلٹی کے اندر گانجا فروخت ہوتا ہے اور جو ہے نشہ فروخت ہوتا ہے، یہ قتل کرتے ہیں، یہ غارت گیری کرتے ہیں۔ میں میری ماؤں سے پوچھتا ہوں قتل سکھانے والے کون ہیں، گانجا سکھانے والے کون ہیں؟ میں آپ کو دوش نہیں دیتا، آپ نے نہیں سکھایا،
لیکن آپ نے اتنا بھی نہیں سکھایا گانجا بری چیز ہے. کم سے کم اچھی صحبت کیا اپنے بچوں کو عادت ڈالو. بری صحبت کی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. 2 چیزیں سمجھو, ایک علم حاصل کرو, نمبر 2 اخلاق حاصل کرو. علم کے سلسلے میں مدرسے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, 5 وقت کی نماز پڑھو. امام کو 2 رکعت کا امام نہیں بلکہ اپنا بیسٹ فرینڈ بناؤ. امام کو اپنا بیسٹ فرینڈ بناؤ, اس کی خدمت کرو, اس کی عظمت پہچانو.